السلام علیکم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ آپ لوگوں کو انشاءاللہ کہ میری آواز آ رہی ہوگی۔ ہم نے کل جہاں پر اپنے درس کو چھوڑا تھا وہ وضو کے احکام تھے، اور کٹ کیا رہی ہے یا کم آ رہی ہے؟ کم آ رہی ہے۔ اب صحیح آ رہی ہے؟ اب صحیح ہے؟ جی صحیح ہے، صحیح۔ جی خوب۔ ہم وضو کے احکام جو پڑھ رہے تھے اس میں ہم نے ترتیب اور موالات پڑھ لیا تھا۔ اگلی جو شرط ہے وضو کے لیے وہ ہے مباشرت۔ مباشرت یعنی کیا؟ مباشرت یعنی براہ راست بغیر کسی واسطے کے کسی کام کو انجام دینا۔ ایک منٹ ذرا روکیے گا، میں ایک منٹ آپ سے بات کرتا ہوں۔ جی اگلی جو گفتگو تھی وہ تھی وضو میں مباشرت کے وجہ سے۔ مباشرت یعنی خود براہ راست وضو کو انجام دینا بغیر کسی واسطے کے، یعنی کوئی اور شخص آ کر مدد نہ کرے، سہارا نہ بنے۔ مثلا اگر میں وضو کر رہا ہوں مثلا کسی ظرف سے، کسی پتیلی میں پانی ہے، تو میں ایک ہاتھ سے خود پتیلی اٹھاؤں گا اور دوسرے ہاتھ میں پانی ڈالوں گا خود، اس لیے میں کسی اور سے مدد نہیں لوں گا۔ لیکن اگر کوئی کسی شخص کے ساتھ کوئی پرابلم ہو کہ وہ خود سے یہ کام انجام نہ دے سکتا ہو، تو وہ جتنی کم سے کم مدد ممکن ہوگی وہ دوسرے سے لے گا۔ مثلا کیا؟ مثلا ظرف خود، پتیلی خود اپنے ہاتھ سے نہیں اٹھا سکتا، ٹھیک ہے، وہ کوئی اور اٹھائے گا، اور کوئی اور اٹھائے گا، اور اٹھا کر مثلا وہ اس پانی گرائے گا، میں پانی اپنے ہاتھ سے لوں گا، خود اپنے ہاتھ سے خود دھوں گا۔ اور اسی طرح سے مس بھی جو کرنا ہے سر کا، وہ مثلا پاؤں اور پاؤں کو میں وہ خود کروں گا۔ اگر میں یہ خود سے سر اور پاؤں کو مس کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہوں، تو مثلا اگر میں نے اپنے ہاتھ سے خود دھویا ہے چہرہ اپنا وضو میں، تو دوسرا فرد جو میری مدد کر رہا ہے وضو کے اندر، وہ میرے ہاتھ کی تری لے گا، اسی ہاتھ کی تری لے کر اس سے میرے سر کا اور پاؤں کا مس کرے گا۔ یہ بات اس کے اندر بتا رہے ہیں، جو شخص وضو کرنا چاہتا ہے وہ وضو کے تمام افعال کو خود انجام دے، اور اگر کوئی وضو کروائے یا چہرے اور ہاتھوں تک پانی پہنچانے یا مس کرنے میں اس کی مدد کرے تو اس کا وضو باطل ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یعنی یہ سب کچھ خود کر سکتا ہے اور پھر کسی اور کی مدد لے رہا ہے تو اس صورت میں اس کا وضو کیا ہوگا؟ باطل ہوگا۔ اگر کوئی بیماری وغیرہ کی وجہ سے خود وضو نہیں کر سکتا تو اسے وضو دوسرے کی مدد سے کرنا چاہیے۔ البتہ خود وضو کی نیت کرے گا، کیونکہ یہ کام یہ خود کر سکتا ہے کہ وضو کی نیت خود کرے گا، اور اس کو اپنے ہاتھ سے مس کرنا چاہیے۔ اور اگر وہی بات ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی، اور اپنے ہاتھ سے مس کرنا چاہیے، اور اگر اپنے ہاتھ سے مس نہ کر سکے تو اس کا نائب جو ہے وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر مس کروائے، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو نائب اس کے ہاتھوں سے تری لے کر مس کرے۔ خوب، یہاں تک بات وہ تھی جو میں نے آپ کو بتا دی تھی۔ اس کے بعد جو بات کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں کہ اگر مثلا بالفرض اس شخص کا اپنا ہاتھ ہی موجود نہیں ہے، ہتھیلی موجود نہیں ہے، کلائی ہتھیلی موجود نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ سے تری لی جا سکے، تو اس صورت میں مثلا اگر ہتھیلی نہیں ہے تو کوہنی تک یہ کلائیوں تک اس کا ہاتھ ہے، یہاں تک مثلا اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، بالفرض نہیں ہے، تو اس کے ہاتھ کی، بائیں ہاتھ کی، جس شخص کا وضو کروا رہا ہے، یہ شخص جس کی مدد کر رہا ہے، جو شخص وضو کرنے والا ہے، اس کے کلائی سے اوپر تک جہاں تک بھی ہاتھ ہے وہاں سے نمی لے گا اور پھر مس کرے گا اس کے سر کا۔ اگر اس شخص کی ہتھیلی نہ ہو تو تری اس کی کوہنیوں سے لی جائے، اور اگر کوہنی بھی نہ ہو تو اس کے چہرے سے تری لے کر اس کے سر اور پاؤں کو مسا کیا جائے۔ ایک اور شرط جو تھی وضو کے لیے وہ یہ کہ وضو، جیسا کہ آپ کے سامنے بات کی گئی کئی دفعہ، کہ وضو اس وقت واجب ہے کہ جب نماز واجب ہو، کیونکہ نماز واجب ہوتی ہے اور نماز کا مقدمہ وضو ہے، تو وہ بھی اس وجہ سے واجب ہو جاتا ہے۔ بس وضو واجب ہونے کی ایک شرط یہ ہے کہ خود وقت میں اتنی گنجائش موجود ہو کہ وقت کے اندر
नमाज पढ़ी जा सके और वुजू किया जा सके। अगर इसकी गुंजाइश ना हो, सिर्फ ऐसी चीज़ की गुंजाइश हो कि नमाज पढ़ी जा सके, तो उस सूरत में तहारत तो करना ज़रूरी है। वुजू क्योंकि ज़्यादा वक्त लेता है तो वुजू को छोड़ दिया जाएगा और तयम्मुम के साथ नमाज पढ़ी जाएगी। लेकिन अगर किसी को तयम्मुम और वुजू करने में बराबर वक्त लगता है, वुजू उसका ज़्यादा वक्त नहीं लेता है, तयम्मुम बराबर ही वक्त लेता है, तो उस सूरत में इस शख्स के लिए तयम्मुम वुजू करना बेहतर है। यानी उस सूरत में ये वुजू ही करेगा और तयम्मुम को नहीं कर सकता। यहाँ पर वुजू के मसाइल ज़ाहिर, हाँ ये नॉर्मल जो वुजू होता है इसके मसाइल ख़त्म हुए हैं। वुजू की अक़साम हैं दो और, एक वुजू है वुजू इल्तिमासी और एक वुजू है वुजू जबीरा। वुजू इल्तिमासी क्या है, क्या वुजू इल्तिमासी है कि आदमी अपने आज़ाए वुजू पर जिन जगहों को मतलब वुजू के अंदर धोया जाता है या जिन पर मस किया जाता है, उन पर मस नहीं कर, उनको धोएगा नहीं खुद, यानी उनके ऊपर पानी डालेगा, बल्कि उनको पानी के अंदर डालेगा। मसलन हौज, पानी की हौज एक बड़ी सी, उसके अंदर वुजू करना है। वुजू इल्तिमासी मसलन इंसान अगर करना चाह रहा है तो अपने चेहरे को पानी के अंदर डालेगा ऐसे कि सर ना जाए, क्योंकि सर को आपको मालूम है मस होने के लिए जरूरी है कि सर खुश्क हो। तो सर को पानी चेहरे को पानी अंदर डालेगा और इसी तरह से दाएं हाथ को पानी अंदर डालेगा और बाएं हाथ को कोहनी से लेकर हाथ तक। इसके अंदर ज़रूरी ये है कि ये आपको जैसे मालूम है कि वुजू के अंदर हमने पहले भी बात की थी कि ऊपर से नीचे धोया जाएगा। यानी अगर चेहरा धोया जा रहा है तो ऊपर से नीचे धोया जाएगा, हाथ धोए जा रहे हैं तो कोहनी से उंगलियों के सिर तक धो जाएंगे। तो वुजू इल्तिमासी में भी इस बात का ख्याल रखा जाए, यानी अगर मैं हौज है, हौज के अंदर अगर मैं अपना चेहरा डाल रहा हूँ तो इस तरह से डालूँ कि मसलन मेरा ये पेशानी वाला हिस्सा, ये हिस्सा पेशानी वाला ये पहले जाए उसके अंदर और फिर बकिया चेहरा तरतीब से इसी तरह से जाए। इसी तरह हाथ डालना हूँ हौज के अंदर तो मैं पहले कोहनी डालूंगा, फिर कोहनी फिर इस तरह से डालते हुए बकिया आधा को बाद में डालूंगा, ताकि ऊपर से नीचे धुलना शुमार हो। यही बात इसके अंदर बताई जा रही है और कुछ भी नहीं। वुजू तमासी वुजू में जायज़ है कि इंसान चेहरे और हाथों पर पानी डालने के बजाय उनको वुजू की नियत से पानी के अंदर लेकर जाए और बाहर निकाल दे, इसको वुजू तमासी कहते हैं। वुजू तमासी का काम वही बनाते हैं, हमने भी बयान किया। वुजू तमासी में वाजिब है कि आज़ाए वुजू को ऊपर से नीचे की तरफ धोया जाए। वुजू तमासी में चेहरे और हाथों को सिर्फ 2 दफ़ा पानी डाला जाए। ये बात क्यों कर रहे हैं कि आपको मालूम है वुजू के अंदर एक दफ़ा धोना वाजिब है, पहली दफ़ा, दूसरी दफ़ा धोना जायज़ है, तीसरी दफ़ा धोना हराम है। ठीक है, तो वुजू और तमासी के अंदर भी अगर कोई शख्स चाहता है कि एक से ज़्यादा दफ़ा अपने चेहरे और हाथों को धोए तो वो पहली दफ़ा डालेगा तो वो वाजिब की नियत से, दूसरी दफ़ा उसका अपने चेहरे और हाथों को पानी के अंदर डालना वुजू और तमासी की नियत से ये जायज़ है इसके लिए। इससे ज़्यादा नहीं डाल सकता, क्योंकि आपको पता है कि वुजू के अंदर अगर तीसरी दफ़ा वो धोएगा तो इसके अंदर ये काम किया है, इसका वुजू में हराम है। खूब, पहली दफ़ा वाजिब है और दूसरी दफ़ा जायज़ है, और इसी तरह से इससे ज़्यादा शरई तौर पर सही नहीं। और हाथों को पानी से बाहर निकालते वक्त उनको वुजू की नीयत से धोने का इरादा करना चाहिए, ताकि इस तरह मस का वुजू पानी में अंजाम दे सके। यानी जब इंसान आखिरी जुमला जो उन्होंने कहा है उसके अंदर वो इस तरह से कि हम जब वुजू इर्तिमासी के लिए मसलन अगर उल्टा हाथ, आखिरी जो उज़्व, आखिरी जो अपनी बदन का वो हिस्सा जो कि वुजू के अंदर धोया जाता है वो मेरा उल्टा हाथ है, सही। उल्टे हाथ को कोहनियों से मैं डालूंगा, कोहनी से डालूंगा इस तरह से पानी के अंदर और इस तरह करके निकालूंगा। इसमें वुजू की नियत कब करूंगी, यानी पहली दफा मेरा धुलना शुमार हो गया वुजू की नियत से, जब मैं निकालूंगा तब मैं इसकी नियत करूं कि ये मैंने वुजू की नियत से हाथ धोया है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने पहले नियत कर ली तो नियत के बाद मसलन जो पानी आ रहा है, जो हाथ, जिस पानी के अंदर हाथ मेरा मौजूद है वो वुजू की नियत के अलावा का पानी है, और वुजू की नियत के अलावा का जो पानी होगा उससे मसा नहीं किया सकता सर का। ठीक है, तो इस वजह से जब पानी में से हाथ निकाल लिया जाए उसके बाद वुजू की नियत की जाए कि वुजू के अंदर जो मुझे हाथ धोना था ये मैंने बाएं हाथ धोने का इरादा किया है इस पानी से जिसके अंदर मसलन मैंने भी पानी से हाथ निकाला है। उसका मसलन सीधा हाथ आप उसके ऊपर मल कर और
پھر آپ سیدھا سے مس کر لیں, آپ کے وضو میں کوئی اشکال نہیں ہوگا اور وضو بے عیب و اشکال ہوگا. یہ وضو التماسی ہے. وضو التماسی کے علاوہ ایک جو بحث ہے وہ ہے وضو جبیرہ کی. ایک منٹ اگر آپ کو سیکنڈ رکیں تو میں ایک منٹ آپ سے سناتا ہوں کہ ایک منٹ ایک بات مجھے پوچھنی ہے. یہ بات ہوگی وضو التماسی کی. وضو التماسی کے بعد ہے وضو جبیرہ. اور اس سے پہلے کہ میں اس بحث کے اندر وارد ہوں وضو جبیرہ کی, آپ لوگوں کے لیے ایک پیغام تھا انتظامیہ کی طرف سے. وہ یہ کہ ایک تو کہ کل چھٹی ہے جمعۃ الوداع یوم القدس کے سلسلے میں, اور اس کے علاوہ یہ لیکچر ظاہراً جو ہیں وہ یوٹیوب پر ڈال رہی ہے انتظامیہ دانشگاہ النجف کی. تو اگر کسی کو سے کوئی مطلب رہ گیا ہو, چھوٹ گیا ہو, سمجھ میں نہ آیا ہو, دوبارہ اس کو اگر سننا ہو تو وہاں یوٹیوب پر سن سکتے ہیں, اور ظاہراً انتظامیہ اس کو واٹس ایپ گروپ پر اپڈیٹ کرتی ہے. اس کے علاوہ آپ لوگوں کو کوئی بھی اگر سوال ہو جو درس ہم پڑھ چکے ہیں ان میں سے, تو وہ آپ میرے واٹس ایپ نمبر پر پوچھ سکتے ہیں. وضو جبیرہ. اور ابھی بھی اگر کلاس کے درمیان میں کسی کو پوچھنا ہو, جیسے آپ لوگوں نے کل الحمدللہ مجھے اچھا لگا کہ آپ لوگوں نے سوالات پوچھے, اس طرح سے آپ لوگ ابھی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں. وضو جبیرہ. وضو جبیرہ کیا ہے؟ انسان جب وضو کرنے جا رہا ہے ایک دفعہ تو عادی حالات میں اس کے اعضاء بالکل صحیح سلامت ہیں, چہرہ اس کا بالکل صحیح ہے, ہاتھ اس کا بالکل صحیح ہے, یہ نارمل صورت حال ہے. لیکن بعض اوقات اس طرح سے کہ مثلاً ہاتھ یا چہرے پر جو ہاتھ مثلاً وضو کے وہ اعضاء جن کو دھونا ہے مس کرنا ہے, ان کے اوپر وہ نارمل نہیں ہے. ان کے مثلاً کوئی زخم آ چکا ہے, جو زخم آ جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے جبیرہ. ٹھیک ہے. اور اس طرح مثلاً میرے چہرے پر اس جگہ مثلاً زخم آ گیا بالفرض, ٹھیک ہے, مجھے اگر وضو کرنا ہے تو ضروری ہے کہ میں اس کو دھوؤں, پانی اس کو بہاؤں یا مثلاً پانی اس کو مس کروں, جو وضو کا پانی اس تک میں پہنچاؤں. لیکن جب زخم ہو گیا تو مثلاً چہرے پر پٹی بندھی ہوئی ہے, جب پٹی بندھی ہوئی ہے تو اس جلد کے اس حصے پر میں پانی نہیں پہنچا سکتا. ٹھیک ہے. اب اس صورت میں جو میں وضو انجام دوں گا وہ میں کیا کروں گا, وضو اندر وہ میں اس کے اوپر جو پٹی بندھی ہے اس کے اوپر میں گیلا ہاتھ پھیر لوں گا. اس کو کہا جائے گا وضو جبیرہ. اگر زخم کے اوپر پٹی بندھی ہوئی ہو تو جتنی جگہ کو دھو سکتا ہے دھو لے, اور پٹی بندھے ہوئے زخم جبیرہ کو دھونے کے بجائے اس پر گیلا ہاتھ پھیرے, اس کو وضو جبیرہ کہتے ہیں. یہ بات ہے وضو جبیرہ کے احکام. سر جی سر اگر پانی ڈالنے سے اتنا وہ ہو کہ پانی آپ اگر کا مائک بہت زیادہ نزدیک ہے, اور شاید آپ بول بھی اونچا رہے ہیں, تو مجھے بہت زیادہ آواز آ رہی ہے آپ کی. جی پوچھیے گا. پانی ڈالنے سے زخم کے اندر چلا جائے پانی, جی 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 وہ مسئلہ بھی آگے آ رہا ہے, مسئلہ بیان کرنا ہے وہی ہے. پانی چہرے پہ ڈالنے سے زخم کے چلا جائے. ہاں یہ جو آپ مسئلہ پوچھ رہے ہیں یہ مسئلہ ظاہراً اوپر آگے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کی کتاب کھلی ہوئی ہے تو وضو جبیرہ کے احکام اگر آپ کھولیں گے تو اس میں پہلا مسئلہ جو ہے وہی پڑھنے جا رہا تھا مجھے. دیکھیے اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. اگر اعضاء وضو یعنی چہرے اور ہاتھوں میں زخم ہے, یا ہاتھ مثلا ٹوٹا ہوا ہے, اور جو زخم ہے زخم کا منہ کھلا ہوا ہے, صحیح ہے, اور پانی اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے تو اس کو دھونا ضروری ہے. یعنی زخم اس نوعیت کا ہلکی سی چوٹ لگ گئی ہے. زخم اس نوعیت کیا ہے کہ زخم کھلا ہوا بھی ہے, منہ کھلا ہوا ہے, نہیں زخم کھلا ہوا ہے, زخم کھلا ہوا ہے, اس کے اوپر اگر پانی پہنچ جائے تو اس کو نقصان بھی نہیں ہے, تو اس صورت میں بھی نارمل وضو کیا جائے گا. یہاں پر جبیرہ کی صورت حال نہیں ہے. خوب. اور اگر اس کا دھونا نقصان دہ ہو تو اس کے اطراف کو دھوئے گا اور اس پر گیلا ہاتھ پھیرے گا اس زخم کے اوپر, اگر نقصان دہ نہ ہو. خوب. اور اگر اس پر گیلا ہاتھ پھیرنا نقصان دہ نہ ہو تو احتیاط واجب پر اس پر گیلا ہاتھ پھیرے. اور اگر اس پر گیلا ہاتھ پھیرنا نقصان دہ ہے تو اس صورت میں اس کے اوپر مثلا کوئی کپڑا وغیرہ رکھ کر پھر اس کے اوپر گیلا ہاتھ پھیرے گا. فرقان ظاہراً آپ سوال پوچھ رہے تھے, یہی سوال تھا آپ کا. فرقان رول نمبر 25 ہے ظاہراً آپ. جی جی آپ یہی سوال پوچھ رہے تھے. جی جی صحیح واضح ہوا آپ کے لیے. جی صحیح. اگر نقصان دہ ہو پانی کا پہنچنا
تو پانی وہاں پر نہیں پہنچایا جائے گا, اور اگر پانی کا پہنچانا نقصان دہ تو اس کے اطراف میں جتنا بھی دھویا جا سکتا ہے اتنا دھویا جائے گا. ٹھیک ہے, اگر پٹی بندھی ہے تو پٹی کے اوپر ہاتھ پھیر لیا جائے گا, پٹی نہیں ہے تو کوئی کپڑا رکھ کر اس کے اوپر ہاتھ پھیر سکتا ہے تو کپڑا رکھ کر ہاتھ پھیر لے گا. ٹھیک ہے, اور اگر یہ بھی نہ کر سکتا ہو, یہ بھی نقصان دہ ہو, تو اس کو چھوڑ دے گا. اگر مس کی جگہ پر زخم ہو اور اس پر گیلا ہاتھ نہیں پھیر سکتا تو وضو کے بجائے تیمم کرے, لیکن اگر زخم پر کپڑا ڈال کر کپڑے کے اوپر گیلا ہاتھ پھیر سکتا ہے تو احتیاط واجب یہ ہے کہ تیمم کے ساتھ ساتھ مس کے ساتھ وضو بھی کرے. وہی بات مسئلہ میں نے ابھی آپ کو بیان کیا ہے. اس نے ایک چیز کا اضافہ کیا, وہ کیا, اگر ایسی صورتحال ہو کہ انسان زخم کے اوپر ہاتھ نہیں پھیر سکتا, کپڑا رکھ کر بھی ہاتھ نہیں پھیر سکتا, تو اس صورت میں تیمم کرے گا. البتہ احتیاط واجب یہ ہے کہ تیمم کے ساتھ ساتھ اسی طرح سے وضو بھی کرے, جتنا بھی وضو کر سکتا ہے وہ کرے, اور اس کے ساتھ ساتھ تیمم بھی کرے. تیمم کس طرح سے ہوتا ہے اس کے مسائل انشاءاللہ بعد میں آئیں گے. خوب, مبطلات وضو یعنی وضو کو باطل کرنے والی چیزیں. یہ ابھی تک جو بات تھی وہ یہ تھی کہ وضو کیسے کیا جائے, وضو کے احکام کیا ہیں, وضو التماسی, وضو جبیرہ اور نارمل جو وضو ہوتا ہے اس کی اقسام آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں, وضو کرنے کا طریقہ بیان کر دیا گیا. اگر ایک شخص باوضو ہے تو کیا چیز ایسی ہے کہ اس کے سبب سے اس کا یہ وضو ٹوٹ جائے گا, وضو باطل ہو جائے گا؟ 7 مبتلات گنوا رہے ہیں. حدث, حدث اصغر. حدث اصغر یعنی کیا, یعنی پیشاب پخانا. ٹھیک ہے, حدث اگر انسان سے خارج ہوئے اور حادث ہو جائے, پیشاب, فضلہ, ریح کا خارج ہونا, بعد معدہ, معدے کی جو ہوا ہوتی ہے مثلا انسان کے مقعد سے خارج ہوتی ہے وہ 3. چوتھا نیند, سو جائے انسان. 5 وہ تمام چیزیں جو عقل کو زائل کر دیتی ہیں, مثلا کسی شخص نے کوئی نشہ کیا ہے بالفرض, ٹھیک ہے, عقل اس کی زائل ہو گئی ہے, گرچہ کہ پہلے وضو اس سے تھا لیکن اس کے اوپر مثلا ایسی چیز کا اس نے استعمال کیا کہ اس سے اس کی عقل ظاہر ہو جائے, یا مستی اس کے اوپر آ جائے, یا نشہ آ جائے اس کے اوپر, یا دیوانہ ہو جائے, تو اس صورت میں کیا ہے, وضو باطل ہے. 6 جو مبتلا ہے وہ خواتین سے مخصوص ہے. خواتین کے خاص کچھ مسائل ہوتے ہیں, اس کے اندر ایک صورتحال ہوتی ہے خواتین کے اوپر جو عارض ہوتی ہے وہ استحاضے کی. اس صورت میں خواتین کے اوپر وضو سے اگر وہ ہوں, اگر استحاضہ ان کو ہو جائے تو وضو کا باطل ہے. 7 ہر وہ کام جس سے غسل کی ضرورت پڑے, جیسے مثلا غسل جنابت, احتلام ہو گیا مثلا کسی کو سوتے ہوئے, تو وضو اگر اس کا تھا بھی تو اس کا وضو کیا ہوگا, باطل ہو جائے گا. یا حیض خواتین کا مسئلہ ہے, یا مس میت, میت اگر ٹھنڈی ہو اس کو غسل نہ دیا گیا ہو تو اس کو آپ کو پتا ہے کہ ہاتھ لگانے سے, مس کر لینے سے غسل واجب ہو جاتا ہے. جن چیزوں سے غسل واجب ہوتا ہے اگر اس کو انجام دے دیا جائے تو وضو بھی انسان کا جو ہوگا وہ ٹوٹ جائے گا. اگر کوئی وضو سے تھا اور اس نے مس میت کر لیا, میت کو مس کر لیا, تو اس کا وضو بھی کیا ہوگا, باطل ہو جائے گا. وضو کے کچھ احکام یہاں پر ذکر کر رہے ہیں. جس کو اپنے وضو کے باطل ہونے کا علم نہ ہو, وضو کیا تھا, یقین نہیں ہے کہ وضو ٹوٹ چکا ہے, وضو کے بعد متوجہ ہو کہ اس کا وضو باطل تھا, ٹھیک ہے, تو واجب ہے کہ باوضو انجام دیے جانے والے اعمال کے لیے دوبارہ وضو کرے. وضو اس نے انجام دیا, اس کو یقین نہیں تھا کہ اس کا وضو باطل ہے, مثلا اس نے نماز پڑھ لی, یا اس نے قرآن مجید کو پڑھ لیا, ہاتھ لگا لیا قرآن مجید کو, وضو کے بعد اب اس کو پتہ چلا کہ اس نے یعنی کام انجام دے دیا, اب اس کو پتہ چلا بعد میں 1.5-2 گھنٹے بعد پتہ چلا کہ اس کا وضو ہوا ہی نہیں تھا, وضو صحیح نہیں تھا, وضو باطل تھا. اب جو اس کو آئندہ اعمال انجام دینے ہیں, ایسے اعمال کے جن کے لیے وضو ہونا واجب ہے, جی اگر اس کو ابھی اب اس کو اور مزید کوئی کام انجام دینا ہے ایسا کہ جو اس کے لیے وضو ضروری ہے, تو ان کاموں کے لیے شخص وضو انجام دے گا, وضو کرے گا. اور اگر باطل وضو کے ساتھ نماز پڑھی ہو تو اس کو دوبارہ پڑھنا ہی واجب ہے. یہ آپ میں سے ایک دوست نے کل سوال کیا تھا, اگر آپ لوگ یاد ہو, کہ انسان نے پہلے وضو کیا, ٹھیک ہے, اس نے
نماز پڑھ لی، نماز پڑھ لی، اب اس کو بعد میں پتہ چلا کہ اس کا وضو کیا ہے، باطل ہے، ٹھیک ہے. یہ مسئلہ وہی جو آپ میں سے کسی ایک دوست نے کل پوچھا تھا. اگر وہ دوست ابھی کلاس میں ہے تو توجہ رکھیں اس مسئلے کی. کہنا اگر انسان کو پتہ چل جائے بعد میں کہ اس نے جو نماز پڑھی تھی وہ باطل وضو کے ساتھ پڑھی تھی، تو اس صورت میں اس کے لیے دوبارہ نماز پڑھنا کیا ہے، واجب ہے. جی شجاع، کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں نے سوال پوچھا تھا، آپ نے جواب پوچھا، مل گیا. صحیح صحیح، الحمدللہ. دوسرا مسئلہ، وضو، جو شخص عمر وضو یا شرائط وضو مثلا پانی کے پاک ہونے اور غسل نہ ہونے کے بارے میں زیادہ شک کرے. جی یہ وہی کثیر الشک کے بارے میں. اگر کسی کو زیادہ شک ہوتا ہے ان چیزوں کے حوالے سے تو اپنے شک کی طرف توجہ نہیں دے گا، کیونکہ اگر اپنے شک کی طرف توجہ دینا شروع کرے گا تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ ذہنی مریض بن جائے گا. اور انسان کے اسلام کے یہ احکام اس لیے نہیں کہ انسان کو ذہنی مریض بنائے. انسان اگر اس کے اندر زیادہ شک اور وسواس میں مبتلا ہو رہا ہے تو وہ اپنی شک کی طرف توجہ نہیں کرے گا. اب یہاں پر وضو کے اندر شک کے حوالے سے احکام بیان کر رہے ہیں. وضو کے اندر شک دو طرح سے ہو سکتا ہے. ایک دفعہ خود وضو کے بارے میں شک ہو رہا ہے، ایک دفعہ انسان کو اصل وضو کے بارے میں شک ہو رہا ہے کہ اس نے وضو کیا بھی تھا یا نہیں کیا تھا، اس کا وضو تھا بھی یا نہیں تھا. ایک دفعہ اس طرح ہے. ایک دفعہ شک یہ ہے کہ وضو صحیح تھا یا نہیں تھا. وضو تو کیا تھا یہ تو معلوم ہے، لیکن وضو میرا صحیح بھی انجام پایا تھا نہیں پایا تھا. صحیح ہے. دو طرح سے شک ہے وضو کے اندر. ایک دفعہ اصل وضو میں شک ہے کہ وضو تھا بھی یا نہیں تھا. ایک دفعہ شک یہ کہ وضو تو تھا لیکن صحیح بھی تھا یا نہیں تھا. اس کے اندر اگر پہلی والی صورت ہو یعنی خود اصل وضو میں شک ہو رہا ہے تو تین حالتوں سے خارج نہیں ہے. یا تو نماز سے پہلے ہو رہا ہے، یا نماز کے درمیان ہے، یا نماز کے بعد ہے. اگر نماز سے پہلے شک ہو رہا ہے کہ اصلا وضو کیا بھی تھا میں نے یا نہیں تھا، ابھی نماز نہیں پڑھی ابھی تک، وضو میرا تھا بھی یا نہیں تھا، اگر ابھی شک ہو رہا ہے تو اس صورت میں یہ شخص دوبارہ وضو کرے گا، وضو کر کے پھر نماز کے اندر داخل ہوگا، پھر نماز پڑھے گا اگر نماز سے پہلے شک ہو رہا ہے. اگر نماز کے درمیان شک ہو رہا ہے تو اس صورت میں جیسی نماز کو شک ہوگا اس کی نماز باطل ہو جائے گی. باطل اس کی نماز، یہ دوبارہ سے وضو کرے گا اور وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھے گا. اگر نماز کے بعد شک ہو رہا ہے، نماز کا شک ہو رہا ہے کہ نماز باوضو پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، تو جو نماز پڑھ چکا ہے وہ صحیح ہے، دوسری نمازوں کے لیے کیا کرے گا، وضو کرے گا. جی میسم کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ دوسری صورت میں نماز توڑ کے چلے جائے. دوبارہ کہیے گا، آواز آپ کی نہیں آئی. صحیح. صورت میں جو مسئلہ تھا نماز میں شک ہو تو توڑ کے چلا جائے نماز کو. ہاں مطلب ایسا نہیں نماز توڑ رہا ہے، اصل اس کی نماز ہوئی ہی نہیں ہے، وہ نماز کے افعال تو انجام دے رہا تھا لیکن کیونکہ وضو ہی نہیں تھا، وضو میں اس کو شک ہو رہا ہے نماز کے درمیان. نماز کے درمیان وضو میں اگر شک ہو تو یعنی اس کا وضو نہیں ہے اس حکم میں کہ جیسے اس کا وضو نہیں ہے. جب وضو نہیں ہے تو یہ جو افعال بھی جو انجام دے رہا ہے اصل یہ نماز ہی نہیں ہے، یہ نماز کی طرح کے افعال کو انجام دے رہا ہے لیکن یہ نماز نہیں ہے. یہ وہ افعال تمام کرے گا توڑنے کا نہیں 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 تمام کرنا ضروری نہیں ہے. اصل نماز ہو ہی نہیں رہی اس کی، وہ رکوع میں اس کو اچانک یاد آیا کہ بھائی میں جو جس وضو کے ساتھ میں نماز پڑھ رہا تھا وہ پتہ نہیں وضو میں نے کیا بھی تھا نہیں کیا تھا، وضو میرا مشکوک ہو گیا نماز کے اندر. ٹھیک ہے. میسم آپ سوال پوچھ رہے تھے تو جماعت بھی تو خراب ہو جائے گی. ایک منٹ جماعت خراب ہو جائے غازی آپ ایک منٹ رکیے گا، میسم سے میں بات کر لوں. جی میسم آپ کے لیے مسئلہ ہوا؟ میسم مسئلہ نہیں نا، مسئلہ جی توڑنے مسئلہ نہیں نا، توڑ سکتے ہیں نا مطلب کے بیچ میں. ہاں میں کہہ رہا ہوں اصلا توڑ سکتا ہے، غلط صحیح نہیں ہے، کیونکہ جب سے اس کو نماز کے اندر شک ہوا یعنی اس کی نماز باطل ہے. جب نماز باطل ہے تو وہ توڑ نہیں رہا ہے، اس کی نماز ٹوٹی ہوئی ہے، وہ چھوڑ کے چلا جائے. سمجھے آپ؟ جی جی غازی آپ کیا پوچھ رہے تھے؟ سر اگر نماز توڑے گا تو جماعت میں مسئلہ ہو جائے گا. نہیں اگر نماز ہم توڑے گا نے تو بات جماعت میں مسئلہ ہو جائے گا. نہیں ہم نے یہ بات کل بھی کی تھی آپ کے سامنے کہ جماعت کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے. میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوں، جماعت کے اندر تمام لوگوں کے مثلا اپنا اپنا وضو ہے، اپنی اپنی نماز ہے.
صرف جماعت کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیں, صرف جماعت کے ساتھ کھڑے ہونے کی وجہ سے زیادہ ثواب ملتا ہے, ورنہ نماز سب کی الگ الگ ہے. ٹھیک ہے, ممکن ہے میں جماعت کے اندر کھڑا ہوں لیکن میری نماز صحیح نہ ہو, میں جماعت کے اندر کھڑے ہو کر ریا کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوں, ریاکاری کی نیت ہے میری بالفرض, صحیح ہے معاذ اللہ. اگر میں ریاکاری کی نیت سے کھڑے ہو کر میں نماز پڑھتا ہوں تو اسی جماعت کے اندر میری نماز باطل ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو معلوم ہے عبادات کے اندر شرط کیا ہے؟ قربتاً اللہ. جب قربتاً اللہ کی باطل ہے شرط, بات. صحیح ہے, جب قربتاً اللہ کی شرط نہیں رہی, ریا کی شرط, ریا کی نیت ہو گئی میری, تو نماز میری باطل ہے جبکہ میں اسی جماعت کے اندر ہوں. لیکن میری نماز باطل ہونے کی وجہ سے بقیہ لوگوں کی جماعت خراب نہیں ہوگی, بقیہ لوگوں کی نماز خراب نہیں ہوگی, بقیہ لوگوں کی نماز بھی صحیح ہے اور جماعت بھی صحیح ہے. صرف میری نماز جو متاثر ہو رہی ہے, صرف میری نماز باطل ہو رہی ہے. اسی طرح سے یہاں پر بھی سر کچھ جی لوگ بولتے ہیں کہ اگر جو سب سے مولانا کے پیچھے والی صف میں کھڑا ہو نا, اس کو نماز چھوڑ کے نہیں جانی چاہیے. وہاں پر ہاں تو یہ پھر اگر استثنائی, تو وہ تو نماز چھوڑ کے چلا جائے گا پوری. ایک منٹ, یہاں پر میں بات میں نے کل بھی ذکر کی تھی, اگر انسان جماعت میں کسی ایسی جگہ پر کھڑا ہوا ہے جہاں سے اتصال ہو رہا ہے جماعت کا بقیہ لوگوں کے لیے, ٹھیک ہے, اس صورت میں اس شخص کے لیے چھوڑنا صحیح نہیں ہے, چھوڑ کر جائے گا تو دوسرے لوگوں کے لیے جماعت خراب ہونے کا مسئلہ ہے. اس صورت میں یہ ساتھ میں کھڑے ہو کر پوری یہ نماز کی جو افعال انجام دے رہا ہے افعال انجام دے, لیکن اس کو معلوم ہے کہ اس کی نماز باطل تھی. ٹھیک ہے, اب یہ بعد میں جائے, جماعت جیسے ختم ہو یہ اٹھ کر جائے, وضو کرے اور پھر دوبارہ سے آ کر نماز پڑھے گا. غازی واضح؟ غازی جی سر آ گیا سمجھ. الحمدللہ. خوب, اچھا. یہ بات تھی اس صورت میں کہ جب ہمیں شک ہو رہا ہے اصل وضو کے بارے میں کہ وضو تھا بھی یا نہیں تھا. دوسری صورت یہ تھی کہ وضو کے صحیح ہونے میں شک ہو رہا ہے, یہ تو معلوم ہے کہ وضو تھا, وضو صحیح تھا یا نہیں تھا, اس کے اندر شک ہو رہا ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی سچویشن نہیں ہے نماز سے پہلے, نماز کے بعد, نماز کے درمیان کو اگر شک ہو کہ وضو صحیح تھا یا نہیں تھا, تو کہ وضو باطل ہوا یا نہیں ہوا, تو اس صورت میں انسان اصل یہ ہے کہ بنا اس بات پر رکھے گا کہ میرا وضو صحیح ہے, وضو باطل نہیں ہوا اور وضو صحیح ہے. ٹھیک ہے, پس جب یہ بھی نہ رکھے گا کہ وضو صحیح ہے, تو آگے جتنے بھی افعال اس کو ایسے انجام دینے جو کہ ان کے لیے وضو کرنا ضروری ہے, وہ ان افعال کو وضو کے ساتھ انجام دے گا. یعنی ان کو وضو اس کا باقی ہے, وضو اس کو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ مثلا دوبارہ اس کو قرآن کو ہاتھ لگانا ہے, وہ قرآن کو ہاتھ لگا سکتا ہے بغیر اس کے کہ دوبارہ سے وضو کرے. وضو کے مقاصد, جب وضو کے مقاصد میں وارد ہونے سے پہلے میں چاہ رہا تھا کہ کل کیونکہ یوم قدس سے تو اس کے بارے میں کچھ بات کر لی جائے, لیکن اس کو پڑھتے ہیں, پہلے پڑھ لیں ذرا سا, اس کے بعد پھر انشاءاللہ آتے ہیں. اور یوم القدس کے حوالے سے اگر آپ لوگوں کو کوئی اعتراض یا سوالات ہوں آپ کے ذہن میں تو آپ لوگوں کو ذکر کیجیے گا. خوب. وضو کا مقاصد یعنی کیا, یعنی وہ کام جن کے لیے وضو کرنا ضروری ہے. یہ دو طرح سے کام. ایک دفعہ وضو جو ہے وہ شرط ہے کسی چیز کے لیے, اس لیے کہ اگر وضو نہیں ہوگا تو وہ کام باطل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور ایک دفعہ اس طرح سے کہ اگر وضو نہیں ہوگا تو وہ کام حرام ہو جائے گا. باطل اور حرام ہونے میں فرق ہے. فرق کیا ہے؟ مثلا میں نماز پڑھ رہا تھا, نماز واجب نماز کے لیے اور ہر مستحب نماز کے لیے بھی کیا ہے, یہ طواف کے لیے وضو کیا ہے, واجب ہے. اگر میں نے وضو کے بغیر طواف انجام دیا کعبے کا, یا میں نے نماز واجب یا مستحب انجام دی, تو وہ جو میں نے نماز پڑھی تھی وہ نماز بطلان کے حکم میں, بطلان کے حکم میں یعنی کیا ہے, یعنی باطل ہے, یعنی فاسد ہے, یعنی وہ انجام نہیں پائی ہے, کینسل ہو گئی ہے وہ نماز. ٹھیک ہے, اور دوسرے جو احکام ہے وہ اس طرح کے, یعنی اگر اس کے لیے وضو اور انجام نہیں دیا تو وہ کام کرنا حرام ہے. مثلا کیا, مثلا قرآن مجید کو ہاتھ لگانا, قرآن مجید کے لفظوں کو ہاتھ لگانا وضو کے بغیر وہ جائز نہیں ہے. بس جائز نہیں یعنی کیا, یعنی ایسا نہیں کہ ہاتھ لگایا تو ہاتھ لگانا باطل ہے, ہاتھ لگانا باطل نہیں ہے. قرآن مجید کو ہاتھ لگانا حرام ہے اگر وضو کے بغیر انجام دیا. یا مثلا خدا کے نام کو مس کرنا جو وہ بھی کیا ہے, وضو کے بغیر وہ حرام ہے, یعنی گناہ گار ہوگا انسان. اگر وہ انسان بغیر وضو کے ان کاموں کو انجام دیتا ہے تو اس صورت میں گناہ گار ہے.
جبکہ پچھلے والے جو افعال تھے جن کی صورت میں جن کے اندر وضو نہ ہونے کی صورت میں وہ باطل ہو رہے تھے، اس کے اندر گناہ کی صورتحال نہیں تھی، وہ کام جو تھا خود وہ کام قبول نہیں ہوا، وہ خود وہ کام صحیح نہیں تھا، صحیح ہے، وہاں پر وضو اس اعتبار سے تھا۔ ان افعال کے اندر جہاں پر کہا جا رہا ہے کہ وضو جائز ہونے کی شرط ہے، یعنی وضو کے بغیر ان کاموں کو انجام دینا حرام ہے، یعنی کہ اگر ان کو بغیر وضو کے انجام دیا تو گناہ ملے گا۔ اور وہ کام کون سے ہیں؟ مثلا قرآن کے الفاظ کو ہاتھ لگانا، یا خدا کے نام کو ہاتھ لگانا، یا احتیاط واجب کے طور پر انبیاء، رسولوں، ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے ناموں کو ہاتھ لگانا کیا ہے؟ یہ حرام ہے۔ حرام ان کے یعنی اگر کسی نے بغیر وضو کے ان کے ناموں کو ہاتھ لگا لیا تو گناہ کا مرتکب ہوا ہے، اس کو گناہ ملے گا۔ بعض اعمال کے اندر وضو جو ہے کمال کی شرط ہے، یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو زیادہ ثواب ملے اس کام کے اندر تو آپ وضو انجام دیں۔ مثلا قرآن مجید کی قرات، اس کے اندر یہ کام وضو کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے کہ کوئی شخص وضو کے ساتھ قرات انجام دے۔ بعض افعال ایسے ہیں جو کہ مکروہ ہوتے ہیں، ان کی کراہت کو دور کرنے کے لیے وضو کا حکم شریعت نے رکھا ہے۔ جیسے مثلا جنابت کی حالت میں مثلا کسی کو احتلام ہوا ہے، وہ کھانا کھائے، غسل کرنے سے پہلے جنابت کی حالت میں کھانا کھانا کیا ہے؟ مکروہ ہے، یا کچھ پینا مکروہ ہے۔ اس کراہت کو ختم کرنے کے لیے اگر کچھ کھانا ہے کسی کو تو غسل کرنے سے پہلے وضو انجام دے تو یہ کراہت دور ہو جائے گی، اب یہ کھانا بھی کھا سکتا ہے اور پانی پی سکتا ہے بغیر کراہت کے، یعنی اس لیے کراہت کا حکم نہیں ہے۔ باقی احکام انشاءاللہ کل ذکر کریں گے۔ ابھی آج جو بات ہے وہ ہے کل، کیونکہ جمعۃ الوداع ہے۔ جمعۃ الوداع آپ کو معلوم ہے کہ یوم القدس کے عنوان سے منایا جاتا ہے۔ یوم القدس یعنی کیا؟ آپ میں سے کوئی جانتا ہے؟ اگر آپ میں سے لوگ اب میرے ساتھ اس گفتگو میں پارٹیسپیٹ کریں گے تو مجھے خوشی ہوگی، اور مجھے اندازہ ہوگا کہ آپ لوگ کون وہ کے سوال سے کیا پوائنٹ۔ جی جی واضح اسرائیل نے جو فلسطین پہ حملہ قبضہ کر لیا تو اس کو اس کی آزادی کے لیے تو بناتے ہیں۔ صحیح، تو اس کو تو ہم قدس ریلی کا نام دیتے ہیں، یوم القدس کہتے ہیں، یوم فلسطین تو نہیں ہے یہ۔ سر جی سر فلسطین میں جو بیت المقدس ہے وہ اسرائیل نے اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے اور فلسطین پر بھی ظلم کرتا رہتا ہے، تو فلسطین سے اظہار یکجہتی اور اس کی بیت المقدس کی آزادی کے لیے ہم ریلیاں نکالتے ہیں کہ ہم یعنی اس کو حاصل کر لیں گے، اس لیے یوم القدس کا نام دیا گیا ہے۔ صحیح، اچھا۔ اب یہاں پر میں آپ سے ایک سوال کروں، آپ میں سے کسی کو اس کو یوم القدس پر اعتراض نہیں ہے؟ قدس کی ریلی پر اعتراض نہیں ہے کہ بھائی یہ کیوں ہو رہی ہے؟ نہیں سر، نہیں ہے، اچھا۔ آپ سب لوگ مطیع امام ہیں، امام کو نے کہا ہے تو اس لیے آپ اس کو مانتے ہیں، اچھا، اچھی بات ہے۔ خوب، اس میں ایک سوال یہ ہے کہ کیا ضرورت ہے کہ یوم القدس ہم منائیں؟ اتنے سارے مسائل ہیں عالم اسلام میں۔ سر کیونکہ معصوم کا بھی قول ہے کہ مظلوم کے حق میں آواز اٹھاؤ اور ظالم سے مخالفت کرو، صحیح، اس لیے ہم یوم القدس مناتے ہیں۔ صحیح، اچھا۔ تو مظلوم تو بہت سارے لوگ ہیں، خالی فلسطینی تو نہیں ہے، کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، یمن میں ظلم ہو رہا ہے، جی میسا آپ کی آواز کم آ رہی ہے، معذرت، آپ اپنے مائک کشمیر کی بھی ریلی نکلتی ہے سر، ریلی نکلتی ہے نا، صحیح، لیکن اس کو کشمیر ڈے پہ کشمیر کے لیکن لیے اور جو شیعہ اقوام ہیں ان کے لیے بھی ریلی نکلتی ہے۔ صحیح ہے، لیکن عالمی سطح پر تو نہیں منایا جاتا کشمیر ڈے، ساری دنیا کے مسلمان مناتے ہیں۔ سر بیت المقدس کی ایک یہ بھی خصوصیت ہے کہ وہ ہمارا پہلا قبلہ رہ چکا ہے۔ جی صحیح، یعنی اس کا ایک مظلوم ہونے کا وہاں کے لوگوں کا وہ ایک عنصر ہے اپنی جگہ پر، کہ وہاں کے لوگوں پر مثلا اسرائیل کی طرف سے ظلم ہو رہا ہے اور اسرائیل نے قبضہ کیا وہاں کے لوگوں کی زمین پر، لیکن وہاں پر مسلمانوں کا قبلہ اول موجود ہے۔ آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہ رہا تھا؟ آواز آئی تھی مجھے سر کی، کون ہے؟ میسا میں؟ جی سر میں نے سنا تھا کہ خامنہئی نے واجب قرار دی ہے ریلی میں جانا۔
वाजिब, अगर आपके सामने अगर किसी ने हमने के फतवा नकल किया है तो फतवे का हवाला पूछ सुना है लें। मैंने, एक सेकंड। नहीं सुना, यानी कहीं किसी से सुना होगा, कहीं से सुना होगा ना, ऐसी। दोबारा बोलिएगा, क्या बोला, सुना नहीं मैंने। ये कह रहे हैं कि खामनाई ने ये हुक्म दिया है, ऐसे कहा ना आपने, कौन थे, जी, मैं भूल अपने गया, मीसम। मुक़ल्लिदीन को। अच्छा, अपने मुक़ल्लिदीन के लिए इनका कहना है ये मीसम का कि खामनाई ने अपने मुक़ल्लिदीन को ये कहा है कि वो लोग यौमुल कुद्स की रैली में जाना उनके लिए वाजिब है। सुना है मैंने। इन्होंने इस पक्का तरह नहीं से है। सुना है। अच्छा, इनको पक्का भी नहीं है ये। बहरहाल ये एक फ़िक़ही मसला है, इसके बारे में अगर मुझे मिलता है कुछ तो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन अभी मैं जो बात कर रहा था, मैं इस वाले से करता था कि खूब हम कुछ का दिन ही क्यों मना रहे हैं, तो आप में से एक दोस्त ने जवाब दिया कि कुछ इसलिए कि मतलब मुसलमानों का क़िबला अव्वल है। इसके अलावा और क्या बात हो सकती है कि हम यौमुल कुद्स मसलन आलमी लेवल पर मनाएं। मजलूम तो और भी बहुत सारे दुनिया के अंदर, मजलूम यमन में भी हैं और शिया भी हैं, ठीक है। उसके अलावा बहरीन में मजलूम है और शिया, सर सीरिया में भी है। सीरिया में भी हैं, बिल्कुल। तो फिर ये सब कुछ छोड़ छाड़ के हम क्यों कुछ को पीछे बढ़े हैं? सुन्नी है वहाँ पर तो। क्या बेहतर नहीं है कि हम शियों के लिए आवाज उठाएं? कोई मैं बात गलत कर रहा हूँ? तो शिया होने के नाते कम से कम अगर इमाम खोनी ये फतवा दे रहे हैं, शिया मर्द तकलीद अगर ये कह रहा है कि यौमुल कुद्स मनाया जाए, तो क्या बेहतर नहीं है कि वो शियों की मजलूमियत के लिए आवाज उठाए? जी। तो फिर और वहां पर समझ नहीं आया मतलब। जी सवाल समझ नहीं आया। विशा आपकी आवाज सही नहीं आ रही है, आप अपना माइक नजदीक कर लें, आसपास की आवाजें ज्यादा आ रही है। बात समझ नहीं आई मुझे। बात समझ में नहीं आई। मैं कह रहा हूँ क्या ये बेहतर नहीं है कि दुनिया में और भी जगहों पर शिया मजलूम वाक़ हो रहे हैं, जो मजलूम शिया हैं उनके लिए आवाज उठाई जाए? फलस्तीन में तो अहले सुन्नत है। भाई जब शिया मर्द तकलीद ये बात कह रहा है कि मजलूम की हिमायत की जाए, तो औलवियत, प्रायोरिटी खुद शिया मजलूम वो हासिल नहीं है। कुछ कहेंगे मीसा? आपकी बात समझ में आई? क्या कह रहा था मैं? जी, समझ आई। जी आ गई आ गई। आ गई। तो इसका कोई जवाब बनता है ध्यान में? नहीं। नहीं। अच्छा, असल में अगर ये मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाए, 1 मिनट का वक्त से कम वक्त रह गया है, अगर मैं इसके अंदर बयान ना कर सकूं तो आप लोग दोबारा इस के ऊपर आइएगा ताकि ये बात मैं पूरी करूं। इस्लाम की मुहाफ़िज़त आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम का काम है। इस्लाम की मुहाफ़िज़त, वहां पर शिया सुन्नी की बहस नहीं है। आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम के नायब ग़ैबत कुबरा के अंदर फुक़हा हैं, वली फ़क़ीह है, ठीक है। वली फ़क़ीह वही काम अंजाम देगा जो कि आइम्मा अहले बैत अंजाम देते हैं। आइम्मा अहले बैत का टारगेट ये है कि इस्लाम को बचाया जाए। जब इस्लाम के मुकाबले में दुश्मन को देखा जाएगा तो इस्लाम कुरान की रूह से मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन और खुला हुआ दुश्मन यहूद हैं, ज़ायनिस्ट हैं, सहयूनी है। सहयूनी जिस भी जगह पर हमारे लिए हमला किया है मुसलमानों के ऊपर, उस जगह को टारगेट बनाया जाएगा, चाहे वहाँ मुसलमान हो, चाहे सुन्नी हो, चाहे शिया हो, यानी सुन्नी हो चाहे शिया हो, फर्क नहीं करता। हमें इस्लाम को बचाना है। असल हमारा काम है मुहाफ़िज़त इस्लाम की, ठीक है। ये बात हो गई? जी सर। दोबारा बताऊं, कुरान की रूह से मुसलमानों के और इस्लाम का खुला हुआ दुश्मन जो है वो यहूद है, वो ज़ायनिस्ट सहयूनी है। बस जब हम ये देखते हैं कि आलम इस्लाम के अंदर मुसलमानों का खुला हुआ दुश्मन, उसने अगर किसी जगह को पॉइंट किया हुआ है, वहां पर कब्जा किया हुआ है या वहां पर जुल्म कर रहा है, तो चाहे वहां पर मुसलमानों में जरूरी नहीं कि शिया हो,
سنی جو بھی چاہے موجود ہو لیکن کیونکہ مسلمان ہے اس کی حمایت کی جائے گی اس مشترکہ دشمن کے مقابلے میں کہ جو اسلام کو نابود کرنا چاہتا ہے, جو کہ حقیقی اسلام کو نابود کرنا چاہتا ہے, جو کہ اسلام اہل بیت کے اسلام کو نابود کرنا چاہتا ہے, اس کو وہیں پر دبا دیا جائے گا جہاں پر وہ اسلام کو دبانے کی کوشش کر رہا ہوگا, وہیں پر اس کا کھڑا کر مقابلہ کیا جائے گا. وہ اگر فلسطین میں, وہ اگر دنیا کسی اور خطے میں ہوتا تو وہاں پر کہیں اور. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کے لیے بات واضح ہوئی. جو دوست سے کہہ رہے تھے کہ ان کے لیے مسئلہ واضح نہیں ہوا ہے, جواب انشاءاللہ کہ یہ مسئلہ آپ لوگوں کے لیے واضح ہو گیا ہوگا. ٹھیک ہے, آج کی کلاس میں یہ تک رکھتے ہیں. انشاءاللہ پرسوں آپ سے ملیں گے اور آگے جو درس ہے اس کو کنٹینیو کیا جائے گا. اس کے علاوہ اگر اس حوالے سے بھی بیت المقدس, یوم القدس, امام خمینی کا یوم القدس کے حوالے سے فتویٰ یا قدس کی ریلی, اس حوالے سے بھی اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. البتہ میں پریفر کروں گا کہ آپ مجھ سے, اگر آپ کو اس حوالے سے کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے واٹس ایپ پر پوچھیں تاکہ ہم ہفتے کو اپنے کلاس جو ہمیں پڑھنی ہے ہم وہ پڑھ سکیں. ایک درود بھیجیں محمد والے محمد پر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجزاکم فی امان اللہ. اللہ حافظ.